بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک تمرین ختم ہوا تھا، اب یہاں سے اور ایک تمرین شروع ہو رہا ہے۔ تو اصل میں اقرأ المثال الآتی، آنے والے مثالوں کو پڑھو، ثم حول الجمل الآتیہ، پھر اس کو آنے والے جملے کی طرح بدلو۔ یعنی جیسے ھذا کتابن ہے تو پھر اس کو وہاں لمحمد سے جوڑے ہیں، ھذا الکتاب لمحمد۔ تو ایسے ہی یہاں 2 نمبر تمرین میں ھذا طبیبن ہے، تو اب ھذا طبیبن کو اس ڈیش میں لانا ہے اور من الہند سے جوڑنا ہے، لیکن رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آنا ہے، یعنی جملہ مکمل ہونا ہے۔ تو کیسا بولیں گے؟ ھذا طبیبن، ھذا الطبیب من الہند، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہندوستان کا ہے۔ اس کے بعد ھذہ سیارۃ، یہ کار ہے۔ اب اس کو جوڑنا ہے، ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ کار محتمم کے لیے ہے۔ ذالک ولد، وہ لڑکا ہے۔ ذالک الولد ابن المدرس، وہ لڑکا استاد کا بیٹا ہے۔ تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے۔ تلک الساعۃ من سویسرا، 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 سویسرا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کو۔ وہ گھڑی ہے، وہ گھڑی سوئٹزرلینڈ کی ہے، سوئٹزرلینڈ جو بھی ہے۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا البیت للمہندس، یہ گھر انجینئر کے لیے ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کے لیے ہے۔ ذالک رجل، وہ آدمی ہے۔ ذالک الرجل مؤذن، وہ آدمی مؤذن ہے۔ ھذہ بیضۃ، یہ انڈا ہے۔ ھذہ البیضۃ کبیرۃ، یہ انڈا بڑا ہے۔ ھذا مندیل، یہ کرچف ہے۔ ھذا المندیل وسخ، یہ کرچف گندا ہے۔ ھذہ حقیبۃ، یہ بیگ ہے۔ ھذہ الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاد کے لیے ہے۔ اب پھر چوتھا تمرین شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ تو یہاں کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان تصویروں کو رکھ کر خود سوال بنانا ہے اور اس کے بعد انہی تصویروں کو رکھ کر جواب بھی دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دیے ہیں، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ تو جواب دیے ہیں ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کے لیے ہے۔ ایسے ہی ہمیں ہر جگہ لگانا ہے۔ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کے لیے ہے؟ ھذا القلم لعباس، یہ قلم عباس کے لیے ہے۔ لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کے ہے؟ ھذا المفتاح لعلی، یہ چابی علی کے لیے ہے۔ لمن ھذہ السیارۃ، لمن ھذہ السیارۃ، یہ کار کس کے لیے ہے؟ ھذہ السیارۃ للمدیر، یہ کار محتمم کے لیے ہے۔ لمن ھذہ البقرۃ، ھذہ البقرۃ للفلاح، یہ گائے کس کے لیے ہے؟ یہ گائے کسان کے لیے ہے۔
لمن هذه الحقیبۃ، یہ بیگ کس کے لیے ہے؟ هذه الحقیبۃ للمدرس، یہ بیگ استاذ کے لیے ہے۔ لمن هذا الکرسی، یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ هذا الکرسی لعمار، یہ کرسی عمار کے لیے ہے۔ لمن هذه الدجاجۃ، یہ مرغی کس کے لیے ہے؟ هذه الدجاجۃ بنت الفلاح، یہ مرغی کسان کے بیٹی کے لیے ہے، بیٹی کا ہے۔ لمن هذه الساعۃ، یہ گھڑی کس کے لیے ہے؟ هذه الساعۃ لابن المدیر، یہ گھڑی استاذ کے بیٹے کے لیے ہے۔ لمن هذا البیت، هذا البیت للطبیب، یہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے۔ لمن هذه الملعقۃ، هذه الملعقۃ للطالب، یہ چمچہ طالب علم کے لیے ہے۔ تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والے مثالوں کو غور و فکر کرو، آنے والے مثالوں میں غور و فکر کرو، یعنی اس میں کیوں پیش آ رہا ہے، کس کو زبر آ رہا ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں نے کہا تھا کہ حروف جر جو ہیں یہ آخری والے حرف کو جر دیتے ہیں، لیکن بعض کلمہ ایسے ہیں جن کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، حقیقت میں تو رہتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا۔ انہی میں سے قسم یہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو، یعنی الف مکسورہ جہاں ہوتا ہے تو وہاں آ کر کسرہ دکھتا نہیں ہے، لیکن کسرہ اس کو حقیقت میں مان لیتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے کیا ہے، اس کو الف ہی پڑھتے ہیں۔ جیسے فی المستشفیٰ، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اور الف مقصورہ کا تینوں اعراب دکھتا نہیں ہے، تینوں حالت میں ایک ہی جیسا رہتا ہے، لیکن وہ مقدر رہتا ہے، یعنی مان لینا پڑتا ہے کہ یہاں حالت کون سی ہے، رفع کی ہے، یہاں کون سی حالت ہے، زیر کی ہے، ایسا مان لینا پڑتا ہے۔ تو البیت فی البیت من البیت الی البیت، گھر میں، گھر سے گھر تک، ایسے ہی پورے کو کرنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد پھر دیے ہیں یہاں بغیر اعراب کے چند جملے دیے ہیں، ان جملوں کو ہمیں اعراب لگا کر پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ جیسے ھذا الطبیب من انگلترا، یہ طبیب، یہ ڈاکٹر انگلینڈ کا ہے۔ ذهب حامد الی فرنسا، حامد فرانس کی طرف گیا۔ محمود مریض، محمود بیمار ہے۔ هو الآن فی المستشفیٰ، وہ ابھی اسپتال میں ہے۔ ذهب عبداللہ من المانیہ الی انگلترا، عبداللہ المانیہ سے انگلینڈ کی طرف گیا۔ ھذا الکتاب لعیسیٰ، یہ کتاب عیسیٰ کے لیے ہے۔ وذالک الکتاب لموسیٰ، وہ کتاب موسیٰ کے لیے ہے۔ ھذا المہندس من امریکہ، یہ انجینئر امریکہ کا ہے۔ اقرأ، یعنی اس کو پورا اعراب لگا کر پڑھنا ہے۔ السبورۃ امام الطالب، بلیک بورڈ طالب علم کے سامنے ہے۔ وہی خلف المدرس، اور وہ استاذ کے پیچھے ہے۔ این سیارۃ المدرس، استاذ کا کار کہاں ہے۔ ہی امام المدرسۃ، وہ استاذ کے سامنے ہے۔ این بیت الامام، وہ مدرسے کے سامنے ہے۔ این بیت الامام، امام کا گھر کہاں ہے۔ بیت الامام خلف المسجد، امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے۔ این جلس حامد، حامد کہاں بیٹھا۔ جلس خلف محمود، وہ محمود کے پیچھے بیٹھا۔ ذهب عمار الی المسجد، عمار مسجد کی طرف گیا۔ وجلس امام المحراب، اور محراب کے سامنے بیٹھا۔ بس آج یہاں تک رہنے دو۔ اصل میں یہی سکھا رہے ہیں
کہ بعض کلمے ایسے ہوتے ہیں جن پر آخری حرف میں اعراب آتا ہے اور وہ دکھتا بھی ہے. جیسے دیکھو سیارۃ المدرسی، تو سیارہ مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر آتا ہے تو زیر دکھ بھی رہا ہے. لیکن ایسے ہی دیکھو، نہیں اوپر آیا تھا دیکھو ھذا الکتاب لعیسیٰ، حالانکہ لام جر دیتا ہے لیکن پھر بھی عیسیٰ عیسیٰ ہی تھا. یعنی آخر میں الف مکسورہ اگر ہو تو اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، بلکہ تینوں حالتوں میں ایک ہی دکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بدلتا ہے. اور یہاں چند نئے الفاظ دیے ہیں. امامہ کے معنی آتا ہے سامنے، خلفہ کے معنی آتا ہے پیچھے. یہ دونوں کو بھی یہاں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے.